بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الیقین میں صفحہ 32 پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجا اول هذه الامة بالیقین والزہد ویہلک آخر هذه الامة بالبخل والعمل، کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین ہونے کی وجہ سے اور ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ سے دور کر دیتی ہے اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نجات پا گئے، اور اس امت کے آخری لوگ جو آخر میں آئیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر دو انسان کے لیے اس کی اچھی خصلتیں ذکر کی گئی ہیں اور دو بری خصلتیں ذکر کی گئی ہیں، کہ اگر ہم میں یقین اور زہد ہوگا تو ہم نجات پا جائیں گے، اور اگر ہم میں بخل اور لمبی امیدیں ہوں گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان یقین سے آراستہ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور یقین کامل ہو جاتا ہے تو انسان اس دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرعون سے جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو بچا سکے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ بھئی اپنی لاٹھی اس دریا پہ، اپنے اس سمندر پہ مارو تو اس میں رستہ بن جائے گا۔ مجھے بتائیں، اب دنیا میں کون سے ایسی لاٹھی ہے یا کون سی ایسا پتھر ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو پانی میں مارا جائے اور رستہ بن جائے؟ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ میرے اللہ نے کہا ہے، انہیں یقین تھا کہ اللہ نے کہا ہے تو میں نے مارنا ہے، تو انہوں نے مارا تو سمندر میں جو ہے وہ رستہ بنا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہی یقین تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود ہیں اور دشمن سر پر ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمن سر پہ ہے، اب بچاؤ کا رستہ ناممکن ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کون سی ایسی چیز تھی جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اتنے وقت تک زندہ رکھا؟ کون سی ایسی ذات تھی جس نے وہاں ان کو رزق مہیا کیا؟ لا الہ الا انت۔ وہاں پر انہیں یقین تھا، وہ اللہ کو پکارتے رہے اور کہتے رہے، اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہی یقین تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہاں فرشتہ بھی آتا ہے سوال کرنے کے لیے کہ بھئی آپ مدد چاہیے، کہتے ہیں نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے بھائی، یہی یقین ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ اگر بندے کے پاس صبر اور یقین، یہ دو چیزیں اور دو طاقتیں آ جائیں نا، تو ان طاقتوں سے بندہ دین میں امامت حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ السجدہ کی آیت 24 میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان لوگوں میں سے ائمہ بنائے، امام بنائے دین میں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے معاملے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو صبر اور یقین کے ساتھ دین میں امامت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدارج السالکین میں جلد 2 صفحہ 374 پر، وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ مَنزِلَةُ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ، کہ یقین اس کا ایمان میں اتنا تعلق ہے جتنا روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایمان انسان کے اندر ہے تو یقین بھی ہونا چاہیے، اور یقین ہوگا تو ایمان کامل ہوگا، اگر یقین نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، اللہ پر یقین ہونا یہ انسان کو نجات کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع ترمذی میں روایت ہے حسن درجے کی 3502 نمبر، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس سے کھڑے ہوتے تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ یہ دعا نہ کریں۔ لمبی دعا ہے، اس میں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ اپنا ڈر اور اپنی خشیت ہم میں اتنی تقسیم کر دے جو ہمارے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، ہم گناہ نہ کر پائیں، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اپنی اطاعت ہمیں اتنی جو ہے وہ دے دے کہ جو ہمیں جنت کی طرف پہنچا دے، ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، اور ہمیں یقین اتنا عطا کر دے کہ جس سے ہم دنیا کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے پوری دعا ہے، تو یہ دعا آپ جامع ترمذی میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا اپنے صحابہ کے لیے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے، کہ اے اللہ ہمیں یہ چیزیں عطا کر۔ تو میرے بھائی، یقین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جب یقین انسان کو مل جاتا ہے نا، انسان بیابان علاقوں کے اندر ہو، جب اللہ رب العالمین نے یقین عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آئے وہاں پر جہاں پر نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، نہ وہاں پر گھر تھے، نہ وہاں پر کوئی ساز و سامان تھا، کیونکہ اللہ پر یقین تھا، اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے۔ جب یقین تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو کر گزرے، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، یا اللہ اس کے بدلے مجھے بہت بڑا اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اجر بھی دیا اور صدیق النبیہ کا لقب بھی ملا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی ان کی ہے شریعت، اس کو فالو کرنے کا حکم دے دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو میرے بھائی، یقین انسان کے اندر، اور دوسری چیز جو ہے وہ زہد۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی عام طور پہ زہد کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زہد کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ فقیر بن جائے بندہ، زہد کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ مال کمانا چھوڑ دے، زہد کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بس فقیر بن کے پھٹے پرانے کپڑے۔ اسلام کا یہ جو ہے وہ کہیں بھی اسلامی حکم نہیں ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا نا، تو سب سے اولین ترجیح اللہ کی عبادت ہو، پھر جو اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے، تو ہم اتنا پیسہ کمائیں کہ ہمارے کھانے پینے کا سرکل چل سکے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے لباس پہننا ضروری ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، تو ہم اتنا پیسہ کمائیں کہ ہم لباس خرید سکیں۔ لیکن ہم اپنی پوری توجہ دنیا کی طرف لگا دیں اور اللہ کے دین کو بھول جائیں، نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہو، نہ ہمیں دعاؤں کی فکر ہو، نہ ہمیں صلہ رحمی کی فکر ہو، نہ ہمیں کسی اور نیکی کی فکر ہو، ساری نیکیاں چھوڑ کر ہم صرف دنیا میں مگن ہو جائیں اور کہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کو، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو میرے بھائی اس کو کہتے ہیں دنیا میں مگن ہو جانا اور لمبی امیدیں رکھنا۔ کہ انسان بخیل ہو جائے، ایک طرف مال بھی خرچ نہیں کر رہا، دوسری طرف اس میں لمبی امیدیں آ چکی ہیں کہ بھائی ابھی میں اور جی لوں گا، ابھی میں اور جی لوں گا۔ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے نا، تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ انسان جب موت کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے کہ کل جا کر حساب بھی دینا ہے، پھر لوگوں کے مال بھی ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ بھی کرتا ہے، اور بہت بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں کہ نجات یقین اور زہد میں ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہر اس چیز کو، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس کا فائدہ نہیں ہے، جو اللہ سے ہمیں دور کر رہا ہے، اور جو کام اللہ کے نزدیک کر رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یقین ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ یقین ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور دعا کرتے ہوئے یقین ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے نا، سوچتا ہے کہ اللہ ایسے کرے گا تو میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر بندہ کہے گا دعا قبول ہی نہیں ہونی، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر بندہ کہتا ہے اللہ تو نے ہی دعا قبول کرنی ہے، تیرے سے ہی لینا اور میں نے جانا کہاں ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پر یقین کرنا ہے اور زہد اختیار کرنا ہے، یعنی دنیا میں ایسی چیزیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور بخیلی اور مال کو جمع کر کے رکھنا اور کہیں بھی اس کو خرچ نہ کرنا، اور لمبی امیدیں کہ میں ابھی اتنا جیوں اور اس دنیا میں ہی جو ہے وہ اپنی ساری مطلب ہر وقت دنیا کے پیچھے لگے رہنا، ایسی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔